السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کی جب گرفتاری ہوئی تھی تو اس وقت میں مدینہ منورہ میں تھا۔ جب میں نے یہ خبر سنی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہ اللہ تعالیٰ مفتی سلمان اظہری صاحب کی اور ہمارے انڈیا کے جتنے علماء حق ہیں جو سچ کے لیے، ملت کے لیے، دین کے لیے، ملک کے لیے، جو سچ کی آواز ہے، جو مظلوموں کی آواز ہے، جو حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان، مال، عزت و آبرو کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت آگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ پوری امت کے لیے میں نے اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعا کی۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج ہی میں عمرے کے سفر سے واپس ہوا ہوں۔ بہت سارے میسیجز، کومنٹس میں دیکھ رہا تھا کہ مفتی صاحب آپ نے ابھی تک سلمان اظہری صاحب پر ویڈیو کیوں نہیں بنائی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں سفر پر تھا اور میں نے دعا کی اور کئی بار دعا کی۔ اب میں آ گیا تو کچھ ضروری باتیں سوچا کہ اس سلسلے میں آپ لوگوں سے شیئر کی جائیں۔ ابھی تک میری ویڈیو صرف اس وجہ سے نہیں آئی تھی کیونکہ میں باہر تھا اور سفر پر ویڈیو بنانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ایک تو وہاں اتنی مصروفیت ہے نا، پھر کوئی سیٹ اپ بھی نہیں ہوتا، مائک بھی لے کر میں نہیں گیا ہوا تھا، تو ویڈیو نہیں بن پائی۔ لیکن دعاؤں میں نے مفتی صاحب کو اور پوری امت کو، آپ لوگوں کو، خود کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا، اور پوری دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کی رہائی کے راستے بنا دے۔ ایک خبر میں پڑھ رہا تھا کہ جس خبر سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو جو پھنسایا گیا ہے اس میں اپنوں کی بھی بڑی سازش ہے۔ آپ اسلام کی جب تاریخ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو منافقوں سے ہی نقصان پہنچا ہے۔ یعنی خود ہماری صفوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے خلاف سازشیں رچ رہے ہوتے ہیں، دشمنی کی بنیاد پر، حسد اور جلن کی بنیاد پر۔ جیسے کہ کچھ مہینے پہلے میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ جلیسر میں جو ہے وہ اجتماع ہو رہا تھا تبلیغی، ہمارے دادا صاحب اس میں بہت آگے تھے اور کئی ضلعوں کا وہ جوڑ تھا۔ وہ جوڑ شروع ہو گیا تھا، شروع ہونے کے بعد پھر اس کو بند کروایا گیا، اور اندر سے ڈیٹیل یہ آئی کہ اس اجتماع کو، جو کئی ضلعوں کا تھا، 10-12 ضلعوں کا یو پی میں، اس اجتماع کو بند کرانے میں خود اپنوں کی سازش تھی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب جو گرفتار ہوئے تو اس میں حالانکہ انہوں نے تو ایک شعر پڑھا ہے، نہ کسی کو ٹارگیٹ کیا، نہ کسی کو کچھ کہا، لیکن اس میں ایک خبر نکل کے آ رہی ہے جس میں گجرات ATS کے SP کیا کہہ رہے ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ سنیے آپ سب سے پہلے۔ تو یہ ان کی ایک پرانی ایک ہسٹری رہی ہے۔ یہ مولانا جو ہیں، یہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ سوشل میڈیا پہ ایک صوفی خانقاہ ایسوسیشن کانپور کے محمد کوثر صدیقی جو ہیں، انہوں نے بھی ایک کچھ اسٹیٹمنٹ دیا، اس کا بھی ہم نے کوگنیجنس لیا کہ ان کا یہ کچھ اور باہر کے کچھ ٹیرر آرگنائزیشنز کے ساتھ ان کا ایسوسیشن ہے۔ یہ صوفی کی آپ بات کر رہے ہیں، محمد کوثر حسن، ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بہت ہی اسٹارٹلنگ ہے۔ انہوں نے تو بڑے اسپیسیفک طور پہ کہا ہے کہ یہ ایک طرح سے سماجک وگرہ پیدا کرنے کے ہر کام کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو غزوہ ہند کا ایجنڈا ہے اس کو پروپوگیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کتنا سیریسلی لے رہے ہیں آپ اس میں؟ جی، ہم یہ اس کے پیچھے کیا سچائی ہے، یہ ہم ان کے پیچھے کی جو ہے وہ چیزیں ہم انویسٹیگیٹ کریں گے۔ اس پورے ان کا جو ٹرسٹ ہے، ان کا جو فائنینسنگ ہے، اور ان کی فائنینسنگ کے بعد ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے ٹرسٹیز ہیں، ان سب کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آگے کی کارروائی کی جائے گی۔ تو سنا آپ نے، یہ جو جس صوفی خانقاہ ایسوسیشن کی SP صاحب بات کر رہے ہیں، وہ لیٹر بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ سلمان اظہری پاکستان کی سرپرستی میں مذہبی بنیاد پر پرستی ملک میں پھیلا رہا ہے، صوفی کوثر مجیدی کا بیان۔ یہ پورا لیٹر میں آپ پڑھ سکتے ہیں جس میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے خلاف اس طرح کی باتیں اس لیٹر ہیڈ میں کی گئی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں،
کہیں نہ کہیں جو نقصان ہمیں پہنچتا ہے تو غیروں سے اتنا نہیں پہنچتا جتنا اپنوں سے پہنچتا ہے. اور مفتی سلمان اظہری صاحب کو اب اسی میں پھنسانے کی کوشش کی جائے گی. ان کے خلاف کچھ نہ کچھ ایسے پوائنٹس نکالے جائیں گے جس سے ان کے راستے تنگ ہو جائیں. ہم دعا کر سکتے ہیں میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس طرح کے حالات سے مقابلے کے لیے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور سنی، دیوبندی، بریلوی، وہابی، شیعہ، ان تمام چیزوں سے اوپر ہٹ کر ایک امت بننے کی ہم کوشش کریں. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ جب مولانا کلیم صدیقی صاحب گرفتار ہوئے تھے تو ایک فرقہ مسلمانوں کا ایسا تھا جس نے اس پر بڑا جشن منایا تھا. مفتی سلمان اظہری صاحب جب گرفتار ہوئے تو الحمدللہ دیوبندی مسلک کے علماء نے بہت آگے بڑھ چڑھ کر ان کو ریلیز کرنے کی باتیں کہیں، اور مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کہی. لیکن عجیب بات ہوتی ہے کہ جب مولانا کلیم صدیقی صاحب گرفتار ہوئے تو بریلوی مسلک کے ایک بڑے گروپ نے اس پر جشن منایا تھا، خوشی منائی تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب ان کو گرفتاری کی بات آئی اور وہ ملک چھوڑ کے فرار ہوئے تو اس پر بھی جو ہے ایک گروپ نے بڑا جشن منایا تھا اور بڑی خوشیاں منائی تھی، بلکہ آج بھی وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی دوسرے گروپ کا عالم دین اگر گرفتار ہوتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں. تو ایک بڑا افسوس کی بات ہے، اور ہمیں اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ جس طرح سے مفتی سلمان اظہری صاحب گرفتار ہوئے تو دیکھیں ماشاءاللہ دیوبندی علماء نے بڑا دل دکھایا ہے نا. لیکن جب دیوبندی عالم دین گرفتار ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے فرقوں کے جو اس پر خوشیاں مناتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں جب اس طرح کے پروپیگنڈے چلتے ہیں تو اس پر خوشی منائی جاتی ہے. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے مسلک کو فالو کرنے میں اتنے آگے ہیں کہ ہمیں امت کی پرواہ نہیں ہے. اسی لیے میں آپ لوگوں سے بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہونے کی خاص ضرورت ہے. جس طرح سے ہم نے ہمیشہ اپنے ملک کی حفاظت کی ہے نا، اسی طرح سے ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں. اور ایک اور بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پالیٹکس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آج سیاست میں مسلمانوں کا دور دور تک حصہ نہیں ہے. اسد الدین اویسی صاحب کے علاوہ آپ کو کوئی بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا، ہے نا. تو مسلمانوں کا سیاست میں جانا بہت ضروری ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ جو سیاست میں جاتے ہیں تو وہ خود جو ہے گونگے بن جاتے ہیں. اسی لیے سیاست میں آگے بڑھیے، علم میں آگے بڑھیے. ملک جن چیزوں سے مضبوط ہوتا ہے ان شعبوں میں آگے بڑھیے. اسی لیے میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش کیجیے، خاص طور پر پالیٹکس میں. جب تک آپ کی پالیٹکس میں حصہ داری نہیں ہوگی، سیاست میں آپ کی حصہ داری نہیں ہوگی، تو پھر آپ کروڑوں اربوں میں ہو کر بھی جو ہے نا بکھرے ہوئے ہوگے. اسی لیے ایک امت بنیے اور اپنی سیاست میں پاور کو بڑھائیے، اور باقی اللہ تعالیٰ سے راتوں میں اٹھ کر تہجد کا اہتمام کر کے اللہ کے سامنے رونا شروع کیجیے. انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے. تو ہم دعا کریں اور یہ جتنے بھی کام میں نے بتائے ان کو کریں. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا. حالات آتے ہیں، حالات کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ہم سب لوگ دعا کریں، فجر کی نماز کا اہتمام کریں، تہجد میں اٹھ کر دعائیں مانگنے کا اہتمام کریں، ہے نا. جتنا سوشل میڈیا پہ ہم ایکٹیو ہیں نا، اس کا ایک 10% بھی ہم اگر تہجد کے وقت میں ایکٹیو ہو جائیں اللہ کے سامنے تو انشاءاللہ مسئلے آسان ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.